امبریئر C390 کے آرڈر سے پرانے C130 ہرکولس آزاد ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان فضائیہ ان طیاروں کو خریدنے جا رہی ہے؟ ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ کون کون سے شہر نشانے پر ہوں گے؟ ناظرین گرامی، دفاعی مارکیٹ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برازیل کی کمپنی امبریئر کے جدید ٹرانسپورٹ طیارے C390 میلینیم کے بڑھتے ہوئے آرڈرز کی وجہ سے کئی ممالک اپنے پرانے C130H ہرکولس بیٹرے کو ریٹائر کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پرانے مگر ابھی بھی قابل استعمال طیارے پاکستان فضائیہ تک پہنچ رہے ہیں؟ 23 جولائی 2026 کو یونان کی حکومت نے 3 امبریئر C390 میلینیم ٹرانسپورٹ طیاروں کی خریداروں کی منظوری دی ہے۔ اس معاہدے میں مزید 3 طیاروں کا آپشن بھی شامل ہے اور اس پروگرام کی مالیت تقریباً 685 ملین امریکی ڈالر ہے۔ ان طیاروں کی ڈیلیوری 2027 سے 2030 کے درمیان متوقع ہے۔ یونان C390 کا 13واں ملک بن گیا ہے جس نے اسے آرڈر یا منتخب کیا ہے۔ تاہم C390 کے بڑھتے ہوئے آرڈرز کے ساتھ ایک ثانوی مارکیٹ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ممالک اپنے نئے طیارے حاصل کرنے کے بعد پرانے C130H ایئر فریمز کو فروخت یا ریٹائر کرنے جا رہے ہیں۔ ان ممالک کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سویڈن کے پاس 5 C130 اور ایک کے C130H ٹینکر ہے۔ یونان کے پاس تقریباً 10 C130 ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے تقریباً C130 8 ہیں۔ جنوبی کوریا کے پاس 12 C130 ہیں۔ پرتگال اور نیدرلینڈ کے لیے 2 معیاری C130 ہیں۔ ان طیاروں کی ممکنہ پاکستان پہنچنے کی سب سے واضح مثال بیلجیم ہے۔ بیلجیم نے اپنے C130 بیڑے کو فروخت کیا تھا اور وہ بالآخر پاکستان فضائیہ تک پہنچے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ مستقبل میں ان دیگر ممالک کے ریٹائر ہونے والے ہرکولس طیارے بھی پاکستان کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر پاکستان فضائیہ ان سرپلس C130 طیاروں کو حاصل کر لیتی ہے تو یہ ہندوستان کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے۔ C130H بنیادی طور پر ٹرانسپورٹ طیارہ ہے لیکن جنگ کے حالات میں اس کی صلاحیتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ طیارے درج ذیل کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں فوجیوں اور خصوصی دستوں کی تیزی سے نقل و حرکت جاری ہے۔ بھاری ہتھیار، گولہ بارود، ساز و سامان کی فراہمی بھی ممکن ہے۔ ایئر ڈراپ آپریشنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خصوصی مشنز اور کمانڈو آپریشنز کی سپورٹ بھی ہے اور محدود پیمانے پر زمینی اہداف پر حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان ان طیاروں کو مناسب تعداد میں حاصل کر لے تو ایک ہی رات میں کئی محاذوں پر فوجی نقل و حرکت کو تیز کر سکتا ہے۔ خاص طور پر لائن آف کنٹرول، سردی علاقوں اور گہری پس پشتے میں آپریشنز کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ممکنہ اہداف میں حملے کی گنجائش میں جنگ کی صورت میں یہ طیارے براہ راست بمباری کے لیے نہیں بلکہ فوجی قوت کی تیزی سے تعیناتی کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر انہیں خصوصی مشنز یا محدود حملہ آور کردار میں استعمال کیا جائے تو یہ علاقے درج ذیل حساس سمجھے جاتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے اہم اڈے اور سپلائی لائنز، پنجاب کے سردی اڈے سے پٹھان کوٹ امرتسر کے قریب علاقے، راجستھان کے سرائی سیکٹرز میں فوجی نقل و حرکت، گجرات کے ساحلی اور سردی علاقے اور دور دراز میں دہلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کے قریبی فوجی اڈے اگر ایئر فیلڈنگ یا خصوصی مشنز کے لیے استعمال ہوں۔ یہ طیارے خود براہ راست بڑے شہروں پر مسلسل حملے نہیں کر سکتے لیکن یہ پاک فوج کی صلاحیت کو اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں محدود محاذوں پر دباؤ ڈال سکے۔ خاص طور پر انہیں ایک خصوصی دستوں کی انسپریشن، ایئر ڈراپ اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہندوستان کو متعدد محاذوں پر بیک وقت رد عمل دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پاکستان ان سرپلس C130 طیاروں کو بر وقت حاصل کر لے تو یہ اس کے ٹرانسپورٹ اور خصوصی آپریشنز کی صلاحیت کو کم لاگت پر نمایاں طور پر بڑھا دے گا اور یہ ہندوستان کے لیے خاموش مگر اہم اسٹریٹجک تعاون کے ذریعے ایک بڑی فیلئر ہو سکتا ہے ہندوستان کا اگر یہ پاکستان یہ طیارے حاصل کر لگتا ہے۔ اللہ پاکستان کو دفاعی میدان میں آگے سے آگے لے جائے۔
ترکی نے فوجی انفراریڈ ڈیٹیکٹر بنانے والے اعلیٰ ممالک کی صف میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کے لیے تباہ کن دفاعی پیش رفت، بھارت میں زلزلہ آ گیا۔ ناظرین گرامی، ترکی نے دفاعی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ ترکی کی سب سے بڑی دفاعی کمپنی اسیلان نے جدید نسل کے الیکٹرو آپٹیکل سینسرز تیار کر کے ملک کو ان چند ممالک میں شامل کر دیا ہے جو فوجی درجے کے اعلیٰ کارکردگی والے انفراریڈ ڈیٹیکٹرز خود تیار کر سکتے ہیں۔ اسیلان نے حال ہی میں اپنے تیار کردہ انفراریڈ ڈیٹیکٹر فیملی کا اعلان کیا ہے جو بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں، ایئر ڈیفنس میزائلوں، اگلی نسل کے جنگی طیاروں، بختر بند گاڑیوں سمیت متعدد فوجی پلیٹ فارمز میں استعمال کے قابل ہیں۔ کمپنی کے مطابق یہ ڈیٹیکٹرز ٹھنڈے اور بغیر ٹھنڈے دونوں ویژن میں تیار کیے گئے ہیں تاکہ مختلف آپریشنل ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اسیلان کا کہنا ہے کہ مائکرو الیکٹرانکس میں اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ترکی کو انفراریڈ ڈیٹیکٹرز تیار کرنے اور بنانے کی صلاحیت رکھنے والے منتخب ممالک میں حاصل کیا گیا ہے۔ یہ مقامی ڈیٹیکٹرز پہلے ہی ترکی کے اہم دفاعی پروگراموں میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ ان میں التائی مین بیٹل ٹینک بنسب یام گوز 2000 سرویلنس سسٹم، بریکٹیار قزل علما اینیمیٹڈ کمبیٹ ایئر کرافٹ پر موجود توئیگون الیکٹرو آپٹیکل سسٹم اور حسار ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم شامل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ان پلیٹ فارمز کی رات کے وقت اور خراب موسمی حالات میں اہداف کا پتہ لگانے، شناخت کرنے اور ٹریک کرنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بہتر بناتی ہے۔ انفراریڈ ڈیٹیکٹرز جدید الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز کے سب سے اہم اجزاء میں سے ہیں۔ یہ تھرمل امیجنگ، ٹارگٹ ایکوزیشن، میزائل سیکسرز، ریکوننس پیزوڈ اور سربیشن ٹارگٹنگ سسٹمز کو مکمل بناتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بغیر پائلٹ فضائی نظاموں، میزائل سیکر ہیڈز، ٹارگٹنگ سسٹمز، ترکی کے مقامی 5ویں نسل کے فائٹر جیٹ کان کے الیکٹرو آپٹیکل سوٹ میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، صرف چند وقت ترقی یافتہ ممالک ہی اعلیٰ کارکردگی والے فوجی درجے کے انفراریڈ ڈیٹیکٹرز تیار کر سکتے ہیں۔ اس صلاحیت کا اصول کسی بھی ملک کی تکنیکی مہارت کا اہم پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ مقامی سطح پر اس ٹیکنالوجی کی تیاری نہ صرف رات، دھول، دھوئیں اور دھند جیسے حالات میں نگرانی اور ٹارگٹ ڈیٹیکشن کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، بلکہ اہم دفاعی ٹیکنالوجیز کے لیے غیر ملکی سپلائرز پر انحصار بھی کم کرتی ہے۔ اس پیش رفت کی اہمیت پاکستان کے لیے کسی بھی کم نہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون گزشتہ برسوں میں نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے۔ دونوں ممالک باہمی دفاعی ٹیکنالوجی کے تبادلے، مشترکہ پیداوار، تربیت کے شعبوں میں قریبی شراکت داری رکھتے ہیں۔ ترکی کی یہ کامیابی پاکستان کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے، خاص طور پر انفراریڈ اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم شعبے میں۔ پاکستان خود جدید ڈرونز، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور نگرانی کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی کی اس مقامی ٹیکنالوجی تک رسائی یا مشترکہ ترقی کے امکانات پاکستان کی دفاعی خود انحصاری کو مزید تقویت دے سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ دفاعی تعلقات کے پیش نظر یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں جدید انفراریڈ ڈیٹیکٹر ٹیکنالوجی سے پاکستان بھی مستفید ہوگا۔ اللہ پاکستان اور ترکی دونوں کو دفاعی میدان میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور یہ دونوں ملک بھارت کو ایک خطرناک اور بڑی ٹکر دینے جا رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ترکی مستقبل میں کان جیسے طیاروں پر بھی مل کر کام کریں گے اور پاکستان کو جلد کان طیارہ مل جائے گا۔ طالبان سے پورا افغانستان چھیننے والا ہے۔ طالبان نے بدخشاں سمیت 11 مزید صوبوں میں نئے جوان بھرتی کے آرڈر جاری کر دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ پہلے والے طالبان اب بھاگ رہے ہیں، اب چھپ رہے ہیں۔ جو مخالف گروپ ہے وہ اس وقت پورے افغانستان پر بازی لے رہا ہے۔ بدخشاں میں بدستور حالات خراب ہیں۔ بدخشاں کے بہت زیادہ کنٹرول مخالف گروپ پر چلا گیا ہے۔ افغانستان میں مخالف گروپوں کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے درمیان طالبان نے نئی بھرتیاں شروع کر دی ہیں۔ طالبان نے اتوار 2 اگست کو اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مزید 7 افغان صوبوں میں 547 نئی اہلکار برقرار کیے ہیں۔
طالبان کے فوج کے چیف آف سٹاف کے میڈیا آفس کے مطابق یہ نئی بھرتی اہلکار فوجی اور خصوصی تربیت کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جوائنٹ کمبیٹ ٹریننگ کمانڈ بھیجے جا چکے ہیں۔ طالبان نے اپنی بھرتی مہم کا زیادہ تر توجہ سرحدی صوبوں پر مرکوز رکھا ہے۔ اس وقت بھرتی کا عمل قندھار، بدخشاں، خوست، کونڑ، لوگر، زابل، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننگرہار اور نیمروز جیسے 11 صوبوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں افغانستان کے مختلف حصوں میں مخالف گروپوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے قبل نئے قائم شدہ سپاہی مین فرنٹ نے بدخشاں کے یفتل ضلع سے طالبان کو عارضی طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد افغانستان فریڈم فرنٹ نے بدخشاں کے زیباک ضلع میں طالبان کے ساتھ براہ راست جھڑپیں کی۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان نے بھی قرآن و منجان میں طالبان کے ارکان کے خلاف حملوں کا دعویٰ کیا۔ ایک اور پیش رفت میں سابق افغان اسپیشل فورسز کمانڈر سمیع سادات کی قیادت میں یونائٹڈ فرنٹ آف افغانستان نے طالبان کے خلاف فوجی آپریشنز کا اعلان کیا۔ اپنے آپریشنز کے ابتدائی دنوں میں اس محاذ نے قندھار، ہلمند، بادغیس صوبوں میں طالبان کے ارکان پر حملوں کا دعویٰ کیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مختلف گروپوں کی ان سرگرمیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گروپ پہلے بھی موجود تھے لیکن اب افغانستان کے باہر سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان انہیں ملک کے اندر اپنی سرگرمیاں بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال اب بھی پیچیدہ ہے۔ مخالف گروپوں کی سرگرمیوں کے باوجود طالبان نئی بھرتیوں کے ذریعے اپنی قوت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرحدی صوبوں پر بڑھتی خصوصی توجہ اس بات کی شرف افزائی کرتی ہے کہ طالبان بیرونی سرحدوں اور داخلی چیلنجز کے دونوں کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان بری طرح شکست کھا رہا ہے۔ پہلے بدخشاں اور اب مزید 11 صوبوں پہ یہ مخالف گروپ چھا گیا ہے اور طالبانی جو رجیم ہے، موجودہ رجیم، اس کو چن کر نشانہ بنا رہا ہے۔